ویلکم ٹو ZNZ لائبریری چینل۔ آپ کو بتاتی چلو اس ناول کے متعلق کہ یہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آئے گا۔ ناول منزل سب ہجراں، جسے قلم کی ہے لوبا انیس نے۔ قسط نمبر 2۔ شدت سے برستی گرمی کو مات دیتا موسم آج بڑا خوشگوار تھا۔ اسی حسین موسم کا مزہ لینے مناہم اور عظمیر یونیورسٹی سے کلاسز بنک کر کے گھر والوں سے چوری چھپے ساحل سمندر کو رونق بخشنے پہنچ گئے تھے۔ واہ کیا موسم ہے، مزہ ہی آ گیا۔ مناہم عظمیر کے پیچھے دوڑتی اس پر پانی اچھالنے لگی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ حجاب کے ہالے میں اس کا دھندلا چہرہ چمک رہا تھا۔ مناہم! عظمیر اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھ کر چیختا مناہم کے اوپر پانی پھینکنے لگا۔ اب منظر یہ تھا کہ مناہم آگے آگے اور عظمیر اس کے پیچھے پیچھے۔ ہوا کی بدولت عظمیر کے بھورے گھنے بال شرارت کرتے بار بار اس کی آنکھوں پر گر رہے تھے۔ بالوں کی ہی ہم رنگ آنکھیں شرارتی مسکان لیے وہاں حسین لگ رہی تھیں۔ اچھا اچھا سوری، اب نہیں کروں گی۔ مناہم عظمیر کی طرف منہ موڑ کر الٹا بھاگتی اپنے کان پکڑ گئی۔ اس کا حجاب میں مقید گلابی چہرہ دھوپ کی تمازت سے لال ہو چکا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ وہ حسین تھی، بلا کی حسین۔ حساب برابر کیے بنا تو بالکل بھی نہیں۔ عظمیر ہاتھوں میں پانی بھرتا مناہم پر اچھال گیا۔ مناہم کا التجا کرنا گویا بیکار ہی گیا۔ اس سے پہلے کہ پانی مناہم کے اوپر گرتا وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے نیچے کی طرف جھک گئی، مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے جا گری۔ کیا ہوا، کہیں لگی تو نہیں؟ مناہم کی چیخ سن کر عظمیر سب کچھ بھولے مناہم کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر فکر کا جال سا بچھ گیا تھا۔ وہ مناہم کا پاؤں پکڑ کر دیکھتا اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ اس سب میں وہ یہ بالکل نہ دیکھ سکا کہ مقابل کے گلابی چہرے سے شرارت ٹپکتی اس کے حسین چہرے کو عجیب سی رونق بخش رہی تھی۔ ہا ہا ہا، الو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ مناہم مسلسل اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ عظمیر کی حالت اسے مزہ دے رہی تھی۔ وہ ہر بار ایسے ہی اس کے لیے پریشان ہو جاتا تھا۔ عظمیر کا چہرہ بالکل رونے والا ہو گیا تھا۔ گویا مناہم نہیں وہ گرا ہو۔ عظمیر کا چہرہ دیکھتی مناہم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ عظمیر جو فکر مند سا اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا، مناہم کے ہنسنے پر ایک دم وہاں سے اٹھتا اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ ہی وٹ اے جوک! یہ کوئی مذاق کرنے کی چیز ہے؟ جان نکال کر رکھ دی میری! عظمیر طنزیہ ہنسی ہنستا سنجیدہ لہجے میں کہتا مناہم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگا۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر وہ اس کی فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اچھا سوری نا! مناہم کو عظمیر کے سنجیدہ لہجے سے اپنا گھٹیا مذاق کا اندازہ اچھے سے ہو گیا تھا۔ 15 منٹ گزر چکے تھے، مگر مجال ہے جو عظمیر نے اف تک کیا ہو۔ مناہم کب سے اسے منانے کی کوشش میں لگی تھی، مگر اب اس کی بس ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس طرح سے ہر طرح کے مذاق کرتی رہتی تھی، مگر جب کبھی بھی وہ عظمیر سے اس طرح کے مذاق کرتی تھی، اسے عظمیر کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مناہم کی ذرا سی تکلیف عظمیر کی جان نکال دیتی تھی۔ ارے عظمیر، وہ دیکھو تمہارا ہم شکل! مناہم لہجے میں دنیا جہاں کی حیرانگی سموئے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی عظمیر سے مخاطب ہوئی۔ کہاں؟ عظمیر ساری ناراضگی بھلائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ تمہارے بالکل سامنے! مناہم سامنے کھڑے اونٹ کی طرف اشارہ کرتی کہنے لگی۔ سامنے کی طرف دیکھتے ہی عظمیر کا منہ ایسے ہو گیا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ ہنسی نہیں آئی۔ عظمیر برا سا منہ بناتا مناہم کو دیکھنے لگا، جو دونوں ہاتھ کانوں سے لگائے اپنی کالی گہری آنکھیں چھوٹی چھوٹی کیے گلابی پھولے گالوں کو مزید پھلائے۔ عظمیر کو اس وقت بہت ہی معصوم لگی، مگر اسے اپنی اس سوچ پر افسوس سا ہوا۔ معصوم اور مناہم! بیچارے معصوم لفظ کی توہین ہو گئی۔ مناہم کا منہ دیکھ کر عظمیر اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ ویسے بھی اور سنجیدہ رہنا اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ ہا ہا ہا!
دیکھی میری ایکٹنگ، تمہاری ایکٹنگ تو اس کے سامنے پانی بھرتی نظر آئے۔ ازمیر ہنستا مناہم کا مذاق اڑانے لگا۔ مناہم جو کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی تب اٹھی۔ مناہم کو ماننا پڑا تھا کہ ازمیر کی اس سستی ایکٹنگ نے واقعی اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ یو چیپ انسان! مناہم ازمیر پر تھپڑ کی برسات کرنے لگی جو مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ اچھا چلو تمہاری سواری کرتے ہیں۔ مناہم اپنے ہاتھ روکتی سنجیدگی سے کہتی اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا گئی۔ مطلب؟ ازمیر الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اونٹ! مناہم دانت نکالتی تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس کی کھلکھلاہٹ ہوا میں اپنا رس گھول رہی تھی۔ تم چمگادڑ! جیسے ہی ازمیر کو سمجھ آیا وہ اپنے دانت بھینچتا مناہم کے پیچھے بھاگنے لگا۔ سمندر کی چمکتی لہریں، آسمان پر اپنی آب دکھاتا سورج اور آسمان پر اڑتے پرندے، سبھی اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس حسین روح کو پرسکون کرنے والے منظر کا مزہ مناہم اور ازمیر کی شرارتوں سے گویا دگنا ہو گیا تھا۔ ان کی کھنکتی ہنسی سی ویو پر ہر سو پھیل رہی تھی۔ السلام علیکم دادا! زکوام اپنے کسی کام سے باہر آیا ہوا تھا، تبھی اسے وجاہت خان کی کال موصول ہوئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں پر ہو؟ وجاہت خان زکوام سے استفسار کرنے لگے۔ میں تو کسی کام سے باہر آیا ہوا ہوں۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ زکوام گاڑی میں بیٹھتا، اسے سٹارٹ کرتا وجاہت خان سے پوچھنے لگا۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل ازمیر کی بائیک خراب ہو گئی ہے، اگر تم فارغ ہو آتے ہوئے انہیں لے آؤ۔ بچے کب تک بائیک صحیح ہونے کا انتظار کریں گے؟ وجاہت خان کا لہجہ متفکر تھا جس کا زکوام نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ موبائل اپنے بائیں کان سے لگاتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ جی دادا، کام تو ہو گیا ہے، بس میں گھر کے لیے ہی نکل رہا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، میں انہیں لے آتا ہوں۔ زکوام انہیں مطمئن کرتا اللہ حافظ کہہ کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ کر گاڑی یونیورسٹی جانے والے راستے پر ڈال گیا۔ اف! جلاد کی کال ہے۔ ازمیر اور مناہم سی ویو سے واپس اپنی منزل یعنی خان ولا جانے کے لیے بائیک پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ ہی گزرا تھا کہ ازمیر کا موبائل بجنے لگا۔ ازمیر بائیک چلا رہا تھا، اس لیے اس نے مناہم کو دیکھنے کا کہا کہ کس کی کال ہے۔ مناہم ازمیر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالتی دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سکرین پر پڑی اس کے چہرے کے تاثرات یکدم تبدیل ہوئے۔ کیا ہوا؟ اٹھا بھی لو، کس کا فون ہے؟ ازمیر مسلسل آتی کال کو سنتا مناہم سے گویا ہوا جو نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی کہ فون ہی اٹھانا بھول گئی۔ جلاد کا! مناہم یہ دو ورڈ نہایت ہی روکھے لہجے میں کہتی فون کو سائلنٹ پر موڈ پر ڈال گئی۔ کیا زکوان بھائی کا؟ تو اٹھا کیوں نہیں رہی؟ ازمیر یکدم تیزی سے بائیک کو بریک لگاتا مناہم سے موبائل لینے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نہیں اٹھا رہی۔ اگر مسٹر جلاد کو معلوم ہو گیا نا کہ ہم ساحل سمندر پر گئے تھے تو آج اس دنیا میں ہمارا آخری دن ہوگا۔ ویسے بھی میرا موڈ اتنا خوشگوار ہے آج۔ مسٹر جلاد کی آواز کرتی تھی جو اسے اچھا لگتا تھا، لیکن مناہم کوئی ضروری کام ہوا تو ازمیر لاچاری سے کہتا بائیک پھر سے سٹارٹ کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا اب نہ مناہم خود زکوام کا فون اٹھائے گی اور نہ ہی اسے اٹھانے دے گی۔ پھر اس سے بحث کرنا فضول تھا۔ نہیں مطلب نہیں، تم گھر جا کر ان کو کال بیک کر لینا۔ اگر وہ پوچھیں کہ فون کیوں نہیں اٹھایا تو کہہ دینا کہ موبائل بیگ کی زپ میں تھا اور میں بائیک چلا رہا تھا، اس لیے آواز ہی نہیں آئی۔ مناہم مسکراتی ہوئی ازمیر کو مفت کے مشورے سے نوازنے لگی۔ تمہاری اور زکوام بھائی کی اس سرد جنگ میں میں بیچارہ معصوم خواہ پس جاتا ہوں۔ ازمیر نفی میں سر ہلاتا بیچارگی سے کہتا بائیک کی سپیڈ بڑھا گیا۔ شام کا وقت تھا، سب گارڈن میں بیٹھے چائے اور سنیک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو گرمیوں کے دنوں میں کسی نعمت سے کم نہیں تھی ہوتی، ہوا کے باعث درختوں کے ہلتے پتے گویا ماحول کو تازگی بخش رہے تھے۔ اس تازگی بھرے ماحول کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے وجاہت خان، ازمیر، مناہم، زکوام کے والد وجیح خان لوڈو کھیل رہے تھے۔ مناہم اور وجاہت خان
ایک ٹیم میں تھے، جبکہ وجیح خان اور ازمیر ایک ٹیم میں تھے، جبکہ مناہم کے والد ولی خان کی بیوی ملیحہ ولی خان، مناہم کی تائی وجیح خان ساتھ ہی بیٹھے ان کی گیم کے درمیان ہوتی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دادا چیٹنگ نہیں کرے، ازمیر وجاہت خان کی جوڑی پکڑتا ان سے مخاطب ہوا، جو اپنی بند گوٹی کو بنا چھیڑے آئے نہ صرف کھول گئے تھے بلکہ اس سے وجیح خان کی گوٹی بھی مارنے لگے تھے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وجاہت خان اپنی چوری چھپاتے بھرپور اعتماد کے ساتھ گویا ہوئے۔ ازمیر اور وجیح خان ان کی بات پہ یقین کر بھی لیتے اگر وہ خود انہیں چیٹنگ کرتے نہ دیکھتے۔ دادا آپ بھی اس جھوٹی کے ساتھ رہ رہ کر جھوٹے ہو گئے ہیں۔ یہ گوٹی بند تھی آپ کی، آپ اسے بنا چھیڑے نہ صرف کھول چکے ہیں بلکہ اس سے تایا ابا کی گوٹی بھی مارنے لگے ہیں۔ ازمیر اپنی بھویں اچکاتا گویا ہوا، اس کا لہجہ شرارت سے بھرپور تھا۔ جھوٹی کسے کہا تم نے؟ تم جھوٹے، تم الو، تم غدار! مناہم تو اپنے آپ کو جھوٹی کہے جانے پر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ دیکھو کہہ بھی کون رہا ہے، کب سے چیٹنگ کون کر رہا تھا؟ تم تو جھوٹا کون ہوا تم؟ ازمیر بھی مناہم کے روبرو ہوتا میدان میں اترا۔ اچھا تو تم کون سا دودھ سے دھلے ہوئے ہو، آئے بڑھے۔ مناہم بھی زبان چڑھاتی ازمیر کے روبرو آئی۔ بس کیا کروں، تمہارے ساتھ رہ رہ کر مجھ میں بھی تھوڑے بہت جراثیم آ ہی گئے ہیں۔ ازمیر آستین اوپر چڑھاتا مناہم کو تیش دلانے لگا۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے لائیو شو انجوائے کر رہے تھے۔ میرے جراثیم، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ تمہارے جراثیم مجھ میں آ گئے ہیں۔ مجھے نہیں کھیلا تم جیسے چالاک لومڑ کے ساتھ، مناہم ہاتھ نچا نچا کر کہتی، اپنا منہ پھلا گئی۔ اچھا ہے مت کھیلو، تمہاری جگہ بابا کھیل لیں گے، کم از کم وہ تمہاری طرح چیٹنگ تو نہیں کریں گے۔ چیٹر چیٹر چیٹر! ازمیر کون سا کم تھا؟ مناہم کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا منہ توڑ دے۔ مناہم کی طرح ازمیر بھی ولی خان کو بابا کہتا تھا۔ اگر تم کو کس نے کہا کہ اگر میں نہیں کھیلوں گی تو تمہیں کھیلنے دوں گی؟ مناہم شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ساری گوٹیاں اپنے ہاتھوں سے گڈ مڈ کر گئی۔ وہ دونوں لڑنے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ کب زکوام ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب ان کی سماعت سے زکوام کی سنجیدہ سی روبدار آواز ٹکرائی، کل صبح تم لوگ کہاں تھے؟ زکوام ازمیر اور مناہم کو سامنے کھڑا کیے ان سے کل صبح کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ مناہم اور ازمیر تو گویا ایسے خاموش کھڑے تھے جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ مناہم ہلکا ہلکا کانپتی امید بھری نظروں سے ازمیر کو دیکھ رہی تھی۔ ازمیر کے تو خود کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ہم یوں نہیں تھے۔ مناہم ہلکا سا منمنائی۔ زکوام کی سمندر جیسی نیلی آنکھیں مناہم کو اپنے وجود میں گرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ حسین نوجوان مناہم کو اس وقت موت کا فرشتہ لگ رہا تھا۔ ہاں ہم یوں ہی تھے اور کہاں جائیں گے؟ ازمیر جلدی سے کہتا۔ مناہم کا ہاتھ پکڑ گیا۔ اوہ اچھا واقعی! زکوام اپنے گلابی ہونٹ گھماتا اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ مناہم اور ازمیر کی گردن بیک وقت ہلی تھی۔ زکوام ان کی اس حرکت کو دیکھتا اپنے لب بھینچ گیا جس کے باعث اس کے دودھیا گالوں پر گھڑے سے ابھرے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے سیاہ گھنے بالوں کو ماتھے سے ہٹانے لگا۔ تو تمہارے دوستوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا کہ تم دونوں 2 کلاس لے کر چلے گئے تھے؟ زکوام لہجے میں حیرت سموئے سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا جو ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ ان کی یہی حرکات تو اسے غصہ دلاتی تھی۔ وہ سامنے کھڑا ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ دونوں اسے اگنور کیے اپنے آپ میں ہی مگن تھے۔ ہم تو وہیں تھے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مناہم اپنے لہجے کو پر اعتماد بنا کر کہتی۔ ازمیر کو حیران کر گئی تھی۔ حیران تو زکوام بھی ہوا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ کبھی مناہم نے اس طرح کبھی اس سے بات کی ہو۔ سب نفی میں سر ہلاتے ان کو دیکھ رہے تھے جو ایک پل پہلے تک ایک دوسرے سے جنگلیوں کی طرح لڑ رہے تھے، اب کھڑے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ اور تو اور مناہم بھی زکوام کے سامنے بول رہی تھی، اور ورنہ سب ہی اس بات سے واقف تھے کہ مناہم زکوام کے سامنے آنے سے بھی ڈرتی ہے۔ سچ صرف سچ سننا ہے مجھے، اور کوئی فالتو بات نہیں۔ زکوام کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے مناہم کا ازمیر کے پیچھے چھپنا غصہ دلا رہا تھا۔ بھائی وہ ہم سی ویو گئے تھے۔ دراصل یونی جانے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ جس سر کی 2 کلاسز تھیں وہ آئے ہی نہیں تھے، پھر ایک کلاس ہی بچی تھی۔ ازمیر مناہم کا ہاتھ تھپ تھپاتا آخرکار زکوام کو سچ بتانے لگا۔ سی ویو، وہ بھی اکیلے، اوپر ایک کلاس بھی بنک کی، اور تو اور جھوٹ بھی بولا۔ جب دادا نے تمہیں کال کی تو تم نے ان سے یہ کیوں کہا کہ تمہاری بائیک خراب ہو گئی ہے؟ زکوام ایک تیز نظر مناہم پر ڈالتا غصے سے استفسار کرنے لگا۔ مناہم کا ہاتھ ازمیر کے ہاتھ میں دیکھ کر زکوام کا
بس نہیں چل رہا تھا کہ مਨਾہم کو دو لگا دے۔ زکوام مਨਾہم سے چڑھتا تھا مگر اسے مਨਾہم کا کسی اور سے بات کرنا یا کسی اور کے لیے رونا، کسی کے ساتھ ہنسنا زکوام کو انگاروں پر لٹاتا تھا۔ ازمیر تو پھر ہر وقت ہی مਨਾہم کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ دو لوگ تھے، ہم اکیلے کیسے ہوئے؟ مਨਾہم کے یہ الفاظ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئے۔ ملیحہ بیگم کھا جانے والی نظروں سے مਨਾہم کو دیکھ رہی تھی۔ زکوام کا بھی اب بس ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ ہمیں واپسی پر بہت ٹریفک ملا، اس وجہ سے دیر ہو گئی تھی، اور دادا نے جب فون کیا تو ہم بس پہنچنے ہی والے تھے۔ ازمیر نہایت آرام سے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ بڑے فخر کی بات ہے، ایسے بتا رہے ہو جیسے کوئی بڑا کام کر کے آئے ہو۔ آئندہ ایسا کچھ ہوا نا تو یہ فساد کی جڑ، تمہاری یہ دوستی ختم کروا دوں گا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ زکوام میٹھا میٹھا طنز کرتا اپنے کوٹ کا بٹن کھولتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے مصیبت ٹلی ہوں، بڑے آئے دوستی ختم کرنے والے۔ ویسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جلاد کو پتہ کیسے چلا کہ ہم نے کلاسز بنک کی ہے؟ زکوام کے قدم مਨਾہم کی آواز پر رکے، جو اس کے سامنے تو بھیگی بجلی بن جاتی تھی۔ وہ غصے سے ہونٹ بھینچتا قدم اندر کی طرف بڑھا گیا۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ازمیر بھی لہجے میں تجسس لیے گویا ہوا۔ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کرو۔ کل میں نے ہی زکوام سے کہا تھا کہ ازمیر کی بائیک خراب ہو گئی ہے، تم آتے ہوئے انہیں بھی لے آؤ۔ وجاہت خان ان کی ذہانت پر چوٹ کرتے چائے کا کپ منہ سے لگا گئے۔ اوہ ہو دادا جان، مسٹر جلاد سے کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ مਨਾہم منہ بناتی نیچے زمین پر جا بیٹھی۔ ویسے کیا جلاد کو پیدا ہوتے ہی کریلے کی گھوٹی دی تھی کیا، جو یہ ہر وقت کروا ہی بولتے رہتے ہیں؟ میری فائل؟ زکوام کی آواز مਨਾہم کی سیٹی گم کر گئی تھی، جو سامنے رکھی ٹیبل سے اپنی فائل اٹھا رہا تھا۔ یا اللہ پلیز بچا لے، یا اللہ تیری یہ معصوم بندی اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی۔ مਨਾہم دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی دعا مانگنے لگی۔ ہا 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 ہا۔ زکوام کے بنا کچھ کہے فائل اٹھا کر جانے پر مਨਾہم کی گویا رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ سب مਨਾہم کی خراب ہوئی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے۔ سب کی کھلکھلاتی ہنسی نے زکوام کا لاؤنج تک پیچھا کیا تھا۔ تائی جان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اتوار کا دن تھا۔ مਨਾہم وجیہہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور وجیہہ بیگم مਨਾہم کے بالوں میں ہلکی ہلکی انگلیاں چلا رہی تھی۔ جب ہی ایک دم مਨਾہم اپنا سر وجیہہ بیگم کی گود سے اٹھاتی ہوئی گویا ہوئی، کیوں نہیں میری جان؟ وجیہہ بیگم پیار سے کہتی۔ مਨਾہم کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ آپ اور تایا جان دونوں اتنے اچھے ہیں۔ تو وہ جلاد میرا مطلب ہے زکوام بھائی کس پر گئے ہیں؟ جب دیکھو انگارے ہی چباتے رہتے ہیں۔ مਨਾہم آنکھیں گھماتی اپنی ٹانگیں صوفے پر رکھتی شدت سے وجیہہ بیگم کے جواب کی منتظر تھی۔ ماما ایک کپ کافی ملے گی یا بکواس سے ہی کام چلانا پڑے گا؟ زکوام جس کو کافی کی طلب نیچے کھینچ لائی تھی، مਨਾہم کی بات سن کر سرد آواز میں وجیہہ بیگم سے کہنے لگا، جبکہ اس کی سرد نظریں مਨਾہم کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ زکوام ایک نظر وجیہہ بیگم کو دیکھتا سامنے رکھے سنگل صوفے پر برجمان ہو گیا۔ وجیہہ بیگم صوفے سے اٹھتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہے مਨਾہم؟ دیکھ کے نہیں بول سکتی؟ مਨਾہم ہلکا سا بڑبڑاتی خود کو کوسنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے ہی کہیں غائب ہو جائے۔ آج اس دل نے شدت سے چاہا کہ کاش اس کے پاس بھی سلیمانی چادر ہوتی۔ اگر تم سوچ سمجھ کر بولنے لگ گئی تو دنیا کے آدھے مسئلے نہ حل ہو جائیں۔ زکوام مਨਾہم کے اونچی آواز میں بڑبڑانے پر چوٹ کرتا نظریں اپنے موبائل پر جما گیا۔ او میرے خدایا! مਨਾہم زکوام کا طنز سن کر ہوش میں آتی صوفے پر سے ہی پیچھے کی طرف چھلانگ مارتی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کب عقل آئے گی۔ زکوام نفی میں سر ہلاتا مਨਾہم کو اتنی تیزی سے بھاگتا دیکھ ہلکا سا مسکرا دیا، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ جاری ہے ناول۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ZNZ لائبریری چینل۔